ناظرین السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ گرمیاں انجوائے کر رہے ہیں؟ میں آپ کو ہمیشہ یہ کویسچن اس لیے کہتی ہوں کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جو چیز آپ جس کو بچ نہیں سکتے جس چیز سے، اس کو انجوائے کرنا شروع کر دیں. تو اس لیے گرمیوں کی انجوائمنٹ کریں. آپ کو پتہ ہے گرمیوں میں پسینہ بہت آتا ہے، جتنا پسینہ آتا ہے اتنا ویٹ کم ہوتا ہے. لیکن یہ بہت دھیان رکھیں کہ گرمیوں میں پانی پینا بہت لازمی ہے. اور اگر آپ ایئر کنڈیشن روم میں ہیں تو اس کا گرمی کا ڈفرنس ضرور بچوں کے معاملے میں ضرور کنسیڈر کیجئے کہ ایک دم سے اندر باہر ہونے سے دے کیچ اے کولڈ، کبھی ٹھنڈا کبھی گرم. سو بی ویری کیئرفل. ٹھنڈا پانی عموماً پینے کی ہمیں عادت ہوتی ہے، یہ عادت جو ہے یہ ہمیں اپنی لائف میں سے ہٹانی چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ چلڈ واٹر پینا، جیسے بہت زیادہ گرم چائے پینا، جو ایکسٹریمز آف ٹیمپریچر ہیں اس کو اپنی باڈی کو سبجیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے بچوں میں بھی یہ عادت کم رکھیں اور خود بھی تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پی لیں، لیکن وہ برفانی ٹھنڈا پانی بالکل نہ پئیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے نظام ہضم بھی کمزور پڑ جاتا ہے، اسٹمک کے مسلز بھی ویک ہو جاتے ہیں، کیونکہ اسٹمک کا ٹیمپریچر آپ کی باڈی کے ٹیمپریچر سے 1 ڈگری ہائر ہوتا ہے. اس لیے بھی ویری کیئرفل جب آپ بہت ٹھنڈے پانی پیتے ہیں. اچھا ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے دیٹ از اگین سرجری، کیونکہ ہمیں اس سے کنسرن کافی ای میلز آئی تھیں اور لوگوں کے بہت زیادہ سرجیکل پرابلمز ہوتے ہیں. ٹو فائنڈ اے گڈ سرجن از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ عام طور پہ سرجریز یا تو کرونک کیسز ہوتے ہیں یا ایکیوٹ کے ایک دم ایمرجنسی ہو جاتی ہے اور وہ اچھا سرجن ڈھونڈنا ہوتا ہے. اس لیے بی ویری کیئرفل ان چوزنگ یور سرجن، کیونکہ یہ آپ کو پتہ نہیں کہ اندر کیا کاٹا پھوٹی ہو رہی ہے. اس لیے بی ویری کیئرفل کہ کوئی ریپیوٹ کے کوئی اچھے سرجن ہو. اور ہمارے پاس تو جو ہمارے پینل پہ ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ ہیں ڈاکٹر صداقت علی خان صاحب. یو نو ہم، آپ نو ہم ویری ویل. ہی از اے ویری ریناؤنڈ سرجن اور پروفیسر آف سرجری ہیں سروسز ہاسپٹل میں. تو چلے چل کے ان سے گپ شپ کرتے ہیں، کچھ آپ کے سوالات کے جواب، کچھ آپ کی لائیو کالز، اور اس کے علاوہ نئی ٹیکنیکس کیا ہے سرجری میں اس کے بارے میں جانتے ہیں. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال چال ہے؟ خیریت؟ آپ ٹھیک ٹھاک. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک کویسچن جو بہت زیادہ آ رہا تھا وہ یہ کہ جی سرجری تو ہم نے کروا لی، جیسے ایک گال بلیڈر کی سرجری کسی نے کی تھی اور وہ لیپ کالی نہیں تھی، لیپروسکوپک نہیں تھی، انہوں نے وہ اوپن سرجری کروائی اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ اب وہ چوتھا آپریشن کروانے جا رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر سے اتنا ریشہ نکلتا ہے کہ اٹ ڈزنٹ، اور ان کا کام بھی پچھلے 6 مہینے سے بند ہے کیونکہ ہی از آلویز سک اور بخار جو ہے وہ لو گریڈ ٹیمپریچر وہ چلتا رہتا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، یہ بہت اچھا فرزین آپ نے ایک ایشو چھوڑا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ سیف سرجیکل پریکٹس جو ہے ہسپتالوں میں وہ بہت ہی ضروری ہے. بالکل، کیونکہ اب لوگوں کی اکنامیکل سچویشن اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ اگر تھوڑا سا آپریشن غلط ہو جائے یا اس کی کوئی کمپلیکیشن ہو جائے تو ان پہ اس آپریشن کا ڈبل خرچہ پڑ جاتا ہے. اور اسی طرح آپریشن کا بھی ڈبل خرچہ، اور ڈاکٹر صاحب ان کی لائف بڑی متاثر ہوتی ہے بیکاز دے آر دی ارننگ ہینڈز. لائف ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں. پھر وہ ان کی فیملیز میں ہر فرد جو ہے اس کو ایک فوبیا ہو جاتا ہے آپریشن سے. کبھی ہمارا مریض آپریشن کے لیے گیا تھا، اسے یہ کمپلیکیشن ہو گئی، اب اگر ہمیں بھی یہ پرابلم ہوگا پھر تو ہم آپریشن کرائیں گے نہیں، نہ وہ اس ہاسپٹل کا رخ کریں گے نہ اس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ آپریٹیو کیئر، کہ سرجری سے پہلے بھی اور سرجری کے بعد بھی مریض کی کیئر کرنا اور اچھے طریقے سے کرنا بہت ضروری ہے. اس سے ایک تو سرجری کے ریزلٹس بہت اچھے ہوں گے. اب آپ نے مثال دی کہ گال بلیڈر کا ایک آپریشن کرایا کسی نے اور اسے اب چوتھا آپریشن کرنا پڑ گیا. میں آج ہی 6 منتھ آج ہی میں نے اپنے وارڈ سے ایک مریضہ کو چھٹی دی ہے جو کہ 4 بچوں کی ماں ہے اور اس کی عمر 35 سال ہے. اس سیلکوٹ میں کسی نے اس کا اوپن آپریشن کیا پتے کا، کیمرہ سرجری نہیں کی. اور اس آپریشن کے دوران اس سرجن سے یہ ایک پتے سے آگے اور جگر سے جو ایک نالی نکلتی ہے جس کی ٹوٹل ڈایا میٹر جو ہوتا ہے وہ 1 سینٹی میٹر سے کم ہوتا ہے. 8 ملی میٹر 9 ملی میٹر اس کا ڈایا میٹر ہوتا ہے. وہ اتنی باریک ہوتی ہے اور اس کی لینتھ جو ہوتی ہے وہ 4 یا 5 سینٹی میٹر ہوتی ہے جسے کامن بائل ڈکٹ کہتے ہیں. اور یہ بہت ہی اہم نالی ہے کہ جگر جو بھی رطوبت بنا رہا ہے وہ اسی چینل کے تھرو گال بلیڈر میں آتی ہے. اٹس لائک اے ڈرینیج آف دی لیور. اٹ از ٹاکسک ویسٹ جو نکل رہا ہے لیور وہ سارا، اور پھر وہی رطوبت جو ہے اس نالی کے ذریعے معدے میں جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اور خوراک کو ہضم ہونے میں جو ہے مدد کرے گی. اچھا، ہم بائل کی بات کر رہے ہیں. بائل کی. ٹھیک ہے. اور اگر آپریشن کے دوران، پتے کے آپریشن کے دوران اگر تھوڑا سا بھی نالج اور اس چیز کا خیال سرجن نہ رکھے تو
اس کے چانسز ہوتے ہیں کہ کینچی اس پہ لگ گئی یا کوئی اور اوزار اس پہ لگ گیا اور وہ کٹ گئی، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک خون کی نالی بھی ہوتی ہے جس کو سسٹک آرٹری کہتے ہیں، جو کہ خون کی نالی پتے کو خون سپلائی کر رہی ہے. اگر وہ ڈیمیج ہو جائے تو اس ایریا میں اتنی بلیڈنگ ہو جاتی ہے کہ سرجن پھر پینک ہو جاتا ہے کہ جی بہت بلڈ لاس ہو رہا ہے، اور اس پینک سچویشن میں جب وہ کوشش کرتا ہے کہ اس بلیڈنگ کے سورس کو پکڑے کسی اوزار سے یا یہ کہ اس پہ کوئی سٹچ لگائے، اس میں پھر سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ یہی نالی ہوتی ہے جو کہ اتنی اہم ہے. اب اس عورت کی وہ کامن بائل ڈکٹ کٹ گئی، سیالکوٹ میں اس نے کسی سے آپریشن کرایا، وہ بیچاری کی حالت سیریس ہو گئی، اور وہ رطوبت جو تھی بجائے یہ تھا کہ معدے میں جاتی پیٹ میں پھیلنا شروع کر گئی. اب یہ رطوبت وہ رطوبت ہے جو کہ جسم میں پروٹین اور فیٹ کو ڈائجسٹ کرتی ہے. اب پیٹ کے اندر اور کیا چیز ہے؟ ہر جگہ فیٹ ہے، ہر جگہ پروٹین ہے. یہ جسم کے وہ اور پیٹ کے وہ تمام حصوں کو ڈائجسٹ کرنا شروع کر دے گی، اور جب ان کو ڈائجسٹ کرے گی تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہر جگہ زخم ہو جائے گا، ہر جگہ جو ہے وہ مطلب یہ اس کا کام جو رطوبت جو بائل ہم کہہ رہے ہیں اس کا کام ہے ڈائجیشن، یعنی کہ نظام ہضم کو تیز کرنا. سو الٹا بجائے کہ وہ معدے میں جا کے کھانے کو ہضم کرے، وہ باقی آرگنز کو ہضم کرنا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ وہ بھی تو فیٹس اور پروٹینز کا مرکب ہے. اور پھر اس کی پریزنس میں جو ہے وہ جراثیم بڑی تیزی سے پرورش پاتا ہے. تو جہاں جہاں وہ جمع ہوگی پیٹ کے اندر، فرض کریں لیفٹ سائڈ پہ ہے یا جگر کے اوپر ہے یا جگر کے نیچے ہے یا نیچے جو کولے کی ہڈی کے اندر کیوٹی میں ہے، وہاں پہ پس جمع ہو جائے گی. اور وہ پس جمع ہونے سے ایک اگر جراثیم ایک آیا ہے تو بے شمار جراثیم وہاں پہ پیدا ہو جائیں گے، اور اس کنڈیشن کو پھر ہم کہیں گے کہ یہ مریض جو ہے اس کو سیپٹیسیمیا ہو گیا. اور سیپٹیسیمیا اور انفیکشن اس عورت کو سیپٹیسیمیا ہو گیا، اس عورت کو پیٹ کے اندر ملٹیپل انفیکشن تھی اینڈ شی واز ہیڈنگ ٹورڈ سیپٹیسیمیا. اور فارچونیٹلی اسے کسی نے مشورہ دیا کہ آپ لاہور لے جائیں اور سروسز ہاسپٹل میں جا کے داخل ہو جائیں. میں نے اس فیملی میں کچھ آپریشن کیے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ سیدھے ان کے پاس چلے جائیں، اور انہوں نے اس کی مدد بھی کی اور مجھے ٹیلی فون بھی کیا وہاں سے کہ جی کائنڈلی آپ اس کو، غریب ہے، 4 بچوں کی ماں ہے اور اس نے اتنے پیسے خرچ کر دیے کہ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ پھر ہمارے ایمرجنسی میں آ گئی اور آ کے داخل ہو گئی، اور آج میں نے اسے چھٹی دیا اور وہ ہنس رہی تھی جس وقت گئی اور اتنی خوش تھی کہ میں اب بچوں کو واپس جا کے. ڈاکٹر صاحب بڑا سینس آف انسان کو وہ ہوتا ہے اچیومنٹ جب آپ کسی کی لائف سیو کریں، اور ڈاکٹر کا یہی فرض ہے کہ وہ لائف سیو کرے، لیکن وہی ایک دوسرے ڈاکٹر کے ہاتھوں بیچاری، یعنی کہ اتنا سمپل آپریشن ہے، اور پھر یہ بھی نہیں کہ کوئی کیمرہ سرجری تھی، یعنی کہ اوپن وہ تھا سارا جس میں ایزی ہے، اس کے ساتھ بڑی زیادتی، اور اس طرح کی زیادتیاں آپ کافی دیکھتے رہتے ہیں اپنی پریکٹس میں. جی کیسے یہ آتے ہی ہیں، چونکہ ہمارے ہاسپٹل جو لاہور میں ہیں یہ ٹیچنگ ہاسپٹل، یہ ایک ٹرشری ریفرل ہاسپٹل ہیں کہ ایک مریض پہلے چھوٹے اسپتال میں جاتا ہے کسی ڈسٹرکٹ میں، وہاں سے پھر بڑے میں جاتا ہے، وہاں سے بھی وہ جس وقت دیکھتا ہے کہ آرام نہیں آیا یا وہاں کے ڈاکٹرز ہی دیکھتے ہیں کہ یہ اب ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے ڈیزیز، تو اس کو ریفر کر دیتے ہیں لاہور. صحیح. اچھا اب ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو پوسٹ آپ جب آپریشن تو ہو گیا ٹھیک ہے، اب کیا وجہ ہے کہ انفیکشنز جو ہیں وہ زیادہ جلدی اٹیک کرتی ہیں؟ ایک وونڈ کی وجہ سے، یا کیا وجہ ہے کہ پوسٹ آپ بیریئر صحیح نہیں ہے، کیا ہے؟ یہ ڈاکٹر فرزین آپ کا بہت ہی انٹرسٹنگ کویشچن ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور بہت بڑا مسئلہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کا اتنا فائنینشیل برڈن ہے اسپتالوں پر کہ آلموسٹ ہر ہاسپٹل میں ہر مریض اینٹی بایوٹکس یوز کر رہا ہے، اور وہ اینٹی بایوٹکس وہی ہیں کہ انفیکشن کو کنٹرول کیا جائے. اور یہ اینٹی بایوٹکس اب اتنی ایکسپینسو ہوتی جا رہی ہیں، اور پھر وہ جو انفیکشنز جب ہوتی ہیں تو وہ جو جرمز پیدا ہو جاتے ہیں ان میں ایک ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے کہ جو عام چیپ اینٹی بایوٹکس کا ان پہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا. اچھا آپ کا کویشچن ہے کہ انفیکشن، آپ نے بات صحیح کی ڈاکٹر صاحب کہ ہم ایک تو اینٹی بایوٹکس نئی نئی آتی جا رہی ہیں ٹھیک ہے، ایک جنریشن سے اوپر جنریشن سے اوپر جنریشن، کورز ان کے اچھے ہوتے جا رہے ہیں، لیکن جو اینٹی بایوٹک ریزسٹنس ہے نا ڈاکٹر صاحب، ایک تو ہم اس کے بارے میں ابھی آپ مجھے ذرا تھوڑا تفصیل سے بتائیں گے، آگے آپ بات بتائیں. تو یہ انفیکشن جو ہے یہ ملٹی فیکٹوریل ہے، اور اس میں اسپتال کا ہر امپلائی، خواہ وہ بڑا سرجن ہے، خواہ وہ ایک وارڈ بوائے ہے، سب رسپانسبل ہیں. ایون پیشنٹ ہمسیلف از رسپانسبل فار انفیکشن، کیونکہ انفیکشن کے بیسک 2 سورس ہیں،
جن کو ہم ایکسوجنس کہتے ہیں اور اینڈوجنس کہتے ہیں. صحیح ہو گیا. اور یہ ہاسپٹل میں جو انفیکشنز ہو جاتی ہے اس کو بھی میڈیکل سائنس میں نوزوکومل انفیکشن کا نام دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو ایکسوجنس سورسز یہ ساری انوائرمنٹ ہے ہاسپٹل کی، جس میں آپ لے لیں کہ بیڈ شیٹس میں آلریڈی گندی تھی، بیڈ شیٹس جراثیم تھے، وہاں سے انفیکشن ہو گئی. ایک تو کیا کرے مریض اپنے ساتھ بیڈ شیٹ لے کے آئے؟ نہیں، کیوں لے کے آئے جی؟ ہسپتال میں لانڈری سسٹم ہے، ہاسپٹل کی میں دھوبی خانہ کھلا ہوا ہے، وہاں پہ لوگ ایکسپرٹ، تو اس کو امپلیمنٹ کرائیں کہ وہ جو شیٹ آئے وہ بالکل صاف ہو کے آئے، دھل کے آئے. ابھی اس کے اوپر مزید ڈسکشن کرتے ہیں، آپ کی اجازت سے ایک بریک لے لیں جس میں ہم ذرا چائے شائے پئیں. ٹھیک ہے ناظرین آپ بریک لے لیں.